میرا سوداگر میرا دلدار پارٹ 2۔ اس وقت وہ آفاف کے سٹریچر کے قریب کھڑا تھا۔ آفاف کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ تم ایسا کر گزرو گی، سردار نے تعصب سے اسے دیکھتے سوچا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں سردار کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ جو وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہیں کھڑا کشمکش میں اسے دیکھنے لگا، آیا کہ وہیں رکے یا چلا جائے۔ 1.5 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو سردار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ سوری سر، آج مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جوں ہی اسے یاد آیا کہ اس کے کیے کی سزا اس کے گھر والوں کو مل سکتی ہے، اس نے فوراً معافی مانگنا مناسب سمجھا۔ اگر آئندہ تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے سرد لہجے میں کہتے اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھتے کہا، تو اس نے فرما بردار بچوں کی طرح سر ہلا دیا۔ سر، کیا میں آج ہاسٹل جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو سردار نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور فقط سر ہلاتے اجازت دے دی۔ جب وہ ہاسٹل گئی تو اسے پتا چلا کہ اس کی یونیورسٹی ایک پارٹی میں خود کو ریپریزینٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے بھی حریم کے ساتھ اس پارٹی میں جانا پڑا۔ ایکوا بلو کلر کی میکسی پہنے ہوئے وہ سمندر سے نکلی کوئی جل پری لگ رہی تھی، جبکہ بال کمر پر کھلے چھوڑے تھے۔ آفاف، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بلکہ یہاں سب کی نظریں تم پر ٹک گئی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، حریم نے اس پر فریفتہ ہوتے کہا تو وہ شرما گئی۔ تم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی باربی ڈول، اس نے حریم کے گال کھینچتے کہا تو وہ گردن اکڑا کر بولی، وہ تو ہے۔ اگر یہ دو پیاری دوشیزائیں برا نہ مانے تو کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ ان کے پیچھے سے ایک اونچے لمبے خوبصورت نوجوان نے نکلتے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئیں۔ بندہ نہ چیز کو یلدرم کہتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ کر نیم جھکتے اپنا تعارف کروایا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ آفاف نے وہاں سے نکلنا چاہا تو وہ اس کے رستے میں حائل ہوا۔ ارے ایسا تو مت کہو، میں اکیلا بور ہو جاؤں گا، اس نے منہ بسورتے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بھائی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، ابھی ہمیں بہرام شاہ کو بھی ڈھونڈنا ہے، آفاف نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ بھائی کہنے پر تو وہ جیسے تڑپ گیا تھا۔ دل پر لگی ہے یہ بات، اس نے دل پر ہاتھ رکھتے کراہنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ لیکن چلو، اب تم نے مجھے بھائی بنا ہی لیا ہے تو میں تمہاری بہرام شاہ سے ملاقات کروا دوں گا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ دونوں حیرت سے چونک گئی۔ کیا واقعی میں؟ آفاف نے حیرت سے پوچھا۔ چلو لڑکی، وقت ضائع مت کرو، ہمیں چلنا ہے، اس نے تیزی سے آگے بڑھتے کہا تو دونوں اس کے پیچھے لپکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بہرام شاہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سردار انڈسٹریز کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، ان کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے بہت اچھا رہا اور اب ہم آپ کے ساتھ کام کر کے ایکسپیرئنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ہماری یونیورسٹی کو ایک موقع دیں گے؟ آفاف نے نہایت عمدہ انداز میں اس کے آگے اپنی بات رکھی، جس پر وہ اسے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، لڑکی تمہیں کیا لگتا ہے تم بولو گی کہ تم سردار کے ساتھ کام کر چکی ہو تو کیا میں مان لوں گا؟ سردار، وہ بھی ایک یونیورسٹی کے ساتھ کام کرے گا، ایسا ناممکن ہے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی، جس پر آفاف کو بہت غصہ آیا۔ سر، اپنی بات کر چکے ہیں، اگر آپ کو نہیں یقین تو ہم اس میں زیادہ انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کریں گے، یہ آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ نیو ٹیلنٹ سے محروم رہ جائیں گے، اس نے بھی دو ٹوک الفاظ میں بات کی تھی، جس پر اس کے پیچھے کھڑا بہرام شاہ کا بھائی الیان شاہ اسے ایک آئی برو اچکا کر دیکھنے لگا، جیسے اس کی ہمت کو داد دے رہا ہو۔ اپنے تیسرے بھائی ذیشان سے وہ اس لڑکی کے کارنامے تو سن ہی چکا تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا۔
مگر اسے ابھی بھی یقین نہ تھا کہ یہ لڑکی سردار کے ساتھ صرف پیسوں کے لیے ہے، اور اس سے جانچنے کا وہ آج ایک عمدہ پلان بنا چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں وہاں افراتفری مچی تھی، جہاں کیمرہ مین کی جرمٹ میں سردار اپنی فیونسی ماریا کے ساتھ بڑی شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سردار کو دیکھتے وہ وہاں سے ایکسکیوز کرتی اٹھی تھی، کیونکہ سردار اپنے دوستوں کے پاس ہی بیٹھنے آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گزرنے لگی، سردار فوراً اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم یہاں آنا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ ویسے تمہیں یہاں دیکھ کر اچھا لگا۔ سردار کے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر سردار، اچھا ہوگا کہ آپ اپنی فیونسی کو ٹائم دیں، اور ویسے بھی میں یہاں کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا ریلیشن پرائیویٹ رکھیں گے۔ میں نہیں چاہتی ہمارا کاغذی رشتہ کسی کے سامنے عیاں ہو۔ اس کے لہجے میں کانچ سے چبھن تھی۔ ڈیئر سسٹر، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ آپ بہن کہا ہے تو تم یہیں بیٹھو ہمارے ساتھ۔ یلدرم نے اسے وہاں ہی صوفے پر بٹھاتے کہا۔ سردار جو کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، بس اسے ایک گوری سے نواز کر واپس ماریا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے تم نے اس کی یونیورسٹی کے ساتھ کام شروع کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر ہے تو تم ایسے کسی کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکتے؟ بہرام نے اسے دیکھتے کہا۔ دکھنے میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن لگتے تھے، مگر وہاں کھڑے وہ چار لوگ جگری دوست تھے جن سے کسی کا بھی کچھ بھی ڈکا چھپا نہیں تھا۔ ہاں، میں نے کام شروع کیا ہے اور مجھے میرے کام کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو، اس نے اپنے ازلی اکھڑ انداز میں کہا۔ تو بہرام لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ رہا بہرام سر کا کارڈ۔ میڈم، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم ضرور آپ کو کانٹیکٹ کریں گے۔ الیان کے اشارہ کرنے پر سیکرٹری نے بہرام انڈسٹری کا کارڈ آفاف کو پکڑایا۔ ماریا کب سے گور گور کر آفاف کو ہی دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے سردار اسے نظر انداز کیے صرف آفاف کو ہی دیکھتا جا رہا تھا، جو وہاں سب نوٹ کر رہے تھے۔ آفاف، مجھے ان سب کے درمیان اچھا نہیں لگ رہا، کیا کریں ہم اب؟ حریم نے آفاف کے کان پھسپھساتے کہا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آفاف نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا، مگر اب ہمیں چلنا چاہیے، آفاف جلدی جلدی میں کہتی حریم کا کارڈ پکڑتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حریم، چلو، اب ہمیں واپس ہاسٹل چلنا چاہیے، ان دونوں نے باہر روڈ پر آتے ٹیکسی ڈھونڈتے کہا۔ ہم مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا آفاف میڈم، مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو سردار سے زیادہ پیسے آفر کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ، پیچھے سے الیان شاہ نے آتے ہوئے کہا۔ تو آفاف غصے سے اس کی بات پر پلٹی اور اسے تھپڑ جڑ دیا۔ پٹاخ! ہمت بھی کیسے کی مجھ سے اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ میں کوئی بکاؤ مال نہیں جسے کوئی جب چاہے آ کر خرید لے۔ مائنڈ اٹ مسٹر! اس نے ایک ایک لفظ چباتے کہا تو وہ اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرا دیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کر دی لڑکی، اپنا مقصد تو میں حاصل کر کے رہوں گا، بائی ہک اور کروک، اس نے گھبرا کر کہا۔ تو آفاف سر جھٹک کر رہ گئی اور حریم کا ہاتھ پکڑتے تیزی سے کیب میں بیٹھ گئی۔ ہیلو، ہاں، ایک لڑکی کو کڈنیپ کرنا ہے جو یہاں ایکوا بلو ڈریس میں تھی اور سر پر پٹی بندھی ہے۔ یہ لڑکی آج رات مجھے کروز پر چاہیے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہی دوسری طرف کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا اور جاتی ہوئی کیب کو سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سردار، جو اپنے گھر کے لیے نکل رہا تھا، راستے میں حریم کو پریشان کھڑا دیکھ کر اس نے فوراً گاڑی رکوائی اور اتر کر اس کے پاس گیا۔ تمہاری دوست کہاں ہے؟ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟
اس نے بے چینی سے پوچھا، سر مجھے یہاں اس مارکیٹ میں جانا تھا، لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو آفاف یہاں نہیں تھی۔ میں نے لوگوں سے بھی پوچھا مگر سب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے پریشانی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا، کیا یہاں آنے سے پہلے تمہارا کسی نے راستہ روکا تھا؟ سردار نے تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ ہاں سر، مجھے یاد آیا، جب ہم واپس آ رہے تھے تو الیان شاہ نے آفاف کو راستے میں روک کر نہایت برے القابات سے نوازا تھا، جس پر آفاف نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ میرا خیال ہے اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، وہی آفاف سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے فوراً سردار کو بتایا تھا، جس نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے سیکرٹری کو فون کیا، 5 منٹ کے اندر میری بوٹ تیار کرو، ہم الیان شاہ کی کروز پر جا رہے ہیں۔ آفاف کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک عالیشان بیڈ پر پایا جس کے چاروں اطراف لڑکے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ الیان شاہ سامنے کروفر سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے انسٹرکشنز پر لڑکے کیمرہ آفاف کی طرف کیے، اس کی ویڈیو بنانے والے تھے۔ آفاف کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور الیان شاہ اس سے کیسا کام لینا چاہتا تھا۔ خبردار میرے قریب مت آنا ورنہ میں مار دوں گی، اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے شو پیس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کیا تھا اور اس نے سائڈ سے شو پیس اٹھا کر سامنے سے اپنی طرف آتے ہوئے لڑکے کی طرف مارنے کا اشارہ کرتے کہا، جو اسے دیکھ کر بے دھڑک آگے چلتا آ رہا تھا۔ لڑکی تمہارا کیا خیال ہے، ہم تمہارے اس ایکٹنگ کے جال میں پھنس جائیں گے؟ تو تمہاری خام خیالی ہے یہ، کیونکہ پہلے سب ہی لڑکیاں ایسے کہتی ہیں، اپنی بات سے مکرتی ہیں، پھر مردوں کی دولت کے لالچ میں آ کر ان سے جنسی تعلقات بناتی ہیں، جیسا کہ تم نے سردار کے ساتھ کیا۔ جب تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہو تو یہاں بھی کر سکتی ہو میری جان۔ اس نے ترچھی نظروں سے آفاف کو گورتے ہوئے کہا، جس کو اس کی یہ بات سنتے شدت سے غصہ چڑھا تھا، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے قریب سرکتے ہوئے لڑکے کو سر میں شو پیس دے مارا تھا اور اس سے دھکا دیتی باہر کو فرار ہو گئی تھی۔ اف، تم سب پر ایک لڑکی نہ سنبھال سکے تم لوگ؟ الیان نے آفاف کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ آفاف جب باہر آئی تو خود کو ایک بڑی شپ میں دیکھ کر حیران ہوئی، جس کے چاروں طرف گہرا نیلا سمندر تھا، جس کی لہروں پر چاند کی روشنی نہایت پرسوز لگ رہی تھی۔ وہاں کی خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ کہاں جاؤ گی بچ کر ڈیئر؟ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تم میری بات مان لو۔ الیان نے اس کے پیچھے آتے کروفر سے کہا، نہیں نہیں، میرے قریب مت آؤ ورنہ میں یہاں سے کود جاؤں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے لڑکی، تمہاری بات کو میں سچ مان لوں گا؟ بہت دیکھی ہیں تم جیسی، جو شروع میں تو اپنی بات پر اڑی رہتی ہیں مگر آخر میں ہاتھ پر مکھن کی طرح پھسل کر آتی ہیں، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے ابھی تک آفاف بری لڑکی ہی لگتی تھی۔ تو پھر ایک بھی پیسہ لیے بغیر میری سردار سے جان چھڑوا دو، وہ چیخ کر بولی۔ تو الیان اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، کسے پاگل بنا رہی ہو؟ چاہے تم جو مرضی کہہ لو، میں سردار کی تھی اور سردار کی ہی رہوں گی، تمہیں مرتے دم تک اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آفاف نے شپ کی ریلنگ پر چڑھتے ہوئے کہا، جہاں پر سمندر کی ٹھٹھرتی لہروں کے چھینٹے پڑ رہے تھے، جنہوں نے آفاف کے جسم میں کپ کپی طاری کر دی۔ آفاف کی روتے ہوئے ہچکی بند گئی تھی
आलियान कहका लगाते हुए उसके करीब आ रहा था। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? उसने रोते हुए चीख कर कहा। कुछ भी हो जाए, मैं सरदार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि चाहे जैसे भी हालात हैं, वो है तो मेरा शोहर ही, और मैं मरते दम तक उससे वफादार रहूंगी। उसने दिल में खुद से कहा। लेकिन जब इन दोनों के दरमियान 2 कदम का फासला रह गया, तो आफाफ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके जहन पर सरदार का चेहरा लहराया था। उसने फिजा में अपने दोनों बाजू वाह करते लम्हे में पीछे को समंदर में छलांग लगा दी थी, और देखते ही देखते उसका जिस्म ठंडे यख समंदर की बेरहम लहरों में तहलील होता चला गया। आफाफ! अलियान चीख कर कहता हुआ फटाफट रेलिंग के करीब आया था, जहां से उसने अपनी आंखों से आफाफ को डूबते हुए देखा था, और उसे अब शिद्दत से अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि वो आफाफ को गलत समझा था। वो ऐसी लड़की थी ही नहीं, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। आफाफ! वो दोबारा जोर से चिल्लाया था, मगर अब उसका जवाब देने को वो ही न बची थी। अगले मिनट ही तेजी से सरदार की बोट वहां आकर रुकी थी। कहाँ है वो? उसने आलियान को रेलिंग से नीचे झुके देख कर सर्द लहजे में जरा कर पूछा था। वो नीचे छलांग लगा चुकी है। सरदार के चेहरे पर ऐसे तासुरात, लगता है वो लड़की इसके लिए बहुत अहम थी। ये मैंने क्या कर दिया? ये लड़की कम से कम सरदार के साथ पैसों के लिए नहीं थी। उसने दिल में सोचा। उसके कहने की देर थी कि सरदार ने कोट उतार कर हवा में उछालते ठंडे यख समंदर में छलांग लगाई थी। सरदार! आलियान उसे समंदर में कूदते देखकर चीखा। सरदार के पीछे ही उसके सेक्रेटरी हाजम और आलियान ने भी छलांग लगाई थी। पानी नहायत ठठरता हुआ और तारीक था, जिसमें देखना इंतहाई मुश्किल था। जैसे ही आफाफ ने बंद होती आंखों से सरदार को अपनी तरफ तैर कर आते देखा था, तो उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए थे, मगर वो गहराई में डूबती चली गई। आफाफ को गहराई में जाते देखकर सरदार के तैरने में तेजी आई थी, और वो तेजी से उस तक पहुंचते अपनी बाहों में भरे झटके से बाहर निकला था, और उसे शिप पर ले जाते लटाया। उसने उसकी कमर पर हाथ डालकर फिर पेट पर, लेकिन उसके मुंह से पानी निकलने के सिवा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरदार ने उसे माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन भी दे डाली, मगर आफाफ होश आना था न आया। उठो आफाफ, अभी के अभी उठो! उसने आफाफ के बेजान वजूद को झंझोड़ते हुए गुस्से से कहा, कि शायद वो उसके गुस्से से डर कर ही उठ जाए, मगर कोई फायदा न हुआ। प्लीज मरना मत आफाफ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सरदार ने उसके कान में झुकते हुए कहा। जल्दी से शिप को किनारे की तरफ लेकर चलो और एम्बुलेंस को कॉल करो। सरदार गुस्से से हाजम पर दाड़ा, जो फौरन से बेशतर वहां से गायब हुआ था। मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। ये लड़की सरदार के इतने करीब है, ये तो सरदार की अबतर हालत से ही मालूम हो रहा था, और अगर अब ये होश में ना आई तो सरदार यकीनन मुझे, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस ले आऊंगा। उसने नम आंखों से उसके चेहरे पर से गीले बाल हटाते कहा, और अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहा तो तुम्हारे साथ साथ इन सब को भी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। उसने इतनी शिद्दत से कहा कि उसकी गर्दन की शरेयानें उभरने लगी। उसकी बात की सच्चाई से वहां खड़ा हर शख्स वाकिफ था। आहू आहू आहू! आफाफ एकदम खांसी थी। उसे ये होश में आता देखकर सरदार फौरन चौंक उठा। शुक्र है ये बच गई। आलियान ने अपने सर पर हाथ रखकर खुदा का शुक्र अदा किया था। सरदार ने फौरन उसे बाहों में बरते गले से लगाया था, और आफाफ उसके गले से लगी ये सोच रही थी कि
کچھ سوچا نہیں تھا کہ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر کبھی میں اتنا خوش محسوس کروں گی۔ یہ آخری سوچ تھی جو اس کے ذہن میں آئی تھی اور اس کا سر سردار کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ آپ کی رپورٹس نارمل ہیں، کچھ فارمیلٹیز کے بعد آپ گھر جا سکتی ہیں، ڈاکٹر نے اسے چند ضروری نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس نے اس عرصے میں اپنے باپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیتے۔ آج وہ ان سے مل کر انہیں اپنے تمام حالات سے واقف کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کی سوتیلی بہن اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آفاف، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا فون چوری ہو چکا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے نیا فون لے کر دو گی، کیا تم لے آئی ہو؟ اس کی بہن فوراً مطلب کی بات پر آئی تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں نہیں لے کر پائی، کام کی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن اگلی بار لے آؤں گی، اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا اپنی بہن کی شکل دیکھنے کا، کیونکہ جو کام اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ آفاف کے دل سے اتر کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، اس نے سردار کے پاس سے ملا ہوا اپنی بہن کا فون نکالا اور دراز میں رکھنے لگی۔ جب اس کی بہن اندر آئی، میرا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرا فون چوری کیا؟ تم بالکل اپنی ماں کی طرح بدذات ہو۔ اس کی بہن فریال نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم غصے سے داڑھی تھی، جبکہ فریال دانت پیستی رہ گئی تھی۔ تم نے پہلے میرے باپ کا پیار مجھ سے چرایا اور اب میرا فون چوری کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک نہایت گری ہوئی لڑکی ہو۔ اس کے دل میں بڑا زہر دھیرے دھیرے زبان پر آ رہا تھا، جو آفاف کے دل کو بری طرح چیر رہا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے بیڈ پر گرتی سوچ رہی تھی کہ اس نے فریال کو زیادہ پیار دے کر بگاڑ دیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر فریش ہوئی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آ کر بال سکھانے لگی، فون پر سردار کی کال نے اسے فون اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ہیلو، 2 منٹ میں تم نیچے آ رہی ہو؟ اگر تم 2 منٹ میں نیچے نہیں آئی تو میں تیسرے منٹ میں تمہارے دروازے پر موجود ہوں گا، اور پھر اپنے پاپا کو میرے بارے میں کیا کہنا ہے یہ تم خود بہتر جانتی ہوگی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ آفاف لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر بھاگتے ہوئے گھر سے نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہی دم لیا۔ سر، آپ یہاں؟ اس نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں تو کیا تم میرا یقین کرو گی؟ اس نے آفاف کے قریب ہوتے ہوتے اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے پوچھا۔ تو اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بھلا وہ کہاں امید کرتی تھی کہ سردار گروپ آف انڈسٹریز کا مالک صرف اس سے ملنے اس کے گھر پر آئے گا۔ آہ! سردار نے اسے اپنے پاس کھینچا تو اس کی ایک دم چیخ نکل گئی۔ لگتا ہے تم ابھی ابھی شاور لے کر آئی ہو۔ سردار نے اس کی گردن میں منہ گھساتے اس کے نم بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ آفاف کچھ بولتی، سردار نے اس کے لبوں کو قفل لگایا تھا اور اس پر جھکتا ہی چلا گیا۔ کچھ پرلطف اور حسین لمحے گزارنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آفاف نے دل میں سوچا کہ اگر وہ سردار کی تیز دھڑکن نہ سنتی تو جو اب یہ سب ہوا اسے وہ صرف وقت کی ضرورت سمجھتی، جبکہ یہ خالص احساسات تھے۔ سر، کل میری جان بچانے کے لیے شکریہ، آفاف نے وہیں سر رکھے کہا، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو سر اٹھا کر دیکھا جہاں سردار سیٹ سے آنکھیں بند کر کے سر ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ سو گیا ہے، لیکن وہ اس کے بات سے انجان تھی کہ جب آفاف اس کے پاس ہو تو سردار کا سونا ناممکن ہے۔ اس کے بابا کی کال آنے لگی تو اس نے فوراً کال پک کی۔
جی بابا، میں حریم کی طرف ہوں، بس تھوڑی دیر تک گھر آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹی اور سردار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ پلیز مجھے اس سٹریٹ کے سائڈ پر ہی اتار دیں، اس سے آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، لڑکی کیا تم لوگوں پر ہمارا رشتہ واضح نہیں کرنا چاہتی؟ اس میں چھپانے والی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں۔ ہم میاں بیوی ہیں، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں، تو پھر ڈرنا کیسا؟ کیوں؟ کیا کہتی ہو؟ کیا آج رات میرے ساتھ گزارو گی؟ اس نے پھر آفاق کے قریب کھسکتے ہوئے اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے کہا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ سردار کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب کہاں کسی بھی وقت شروع ہو جائے۔ اس کو منہ بسوڑتے دیکھ کر وہ پیچھے ہوا اور اپنے فون کی طرف دیکھنے لگا، مگر دل میں سوچا کہ جب بھی وہ اسے تنگ کرتا تھا، اس کے تنگ کرنے پر جو فاف کے چہرے پر چڑنے کے تیکھے سے مزے کے تاثرات آتے تھے وہ ایک دم پرائز لیس ہوتے تھے، جس کے لیے سردار ساری زندگی ایسا کرنے کو تیار تھا۔ اللہ حافظ سر، اس نے گاڑی سے باہر نکلتے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا، جس کا بالکل بھی دل نہیں تھا جانے کو۔ جب تک وہ چلا نہیں گیا آفاق وہیں کھڑی رہی۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب تک وہ سردار کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں بندھی رہے گی اور کب وہ اپنی اصل زندگی کی طرف واپس آئے گی۔ ایسا لگتا تھا تھوڑے سے وقت میں کتنا کچھ سہ لیا ہو اس نے، ایسے جیسے کئی سال بیت گئے ہوں۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہوئی اور فروٹ سٹور سے اپنے بابا کے لیے کچھ فریش فروٹس خریدے۔ جیسے ہی وہ جانے کو پلٹی تو آلیان کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے تھے اور وہ ہڑبڑاہٹ کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آئی تو آلیان نے فوراً سے کس کے پکڑتے سائڈ پر کھینچا۔ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کیوں مروانا چاہتی ہو؟ آلیان کے طنز کرنے پر آفاق نے اسے زور کا پیچھے دھکا دیا۔ جو تم نے کل میرے ساتھ کیا وہ کافی نہیں تھا، جو یہاں بھی آ گئے مجھے تنگ کرنے؟ آپ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ آفاق نے غصے سے کہا، گھبراؤ مت، بس میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ اس نے نظریں دوسری طرف کرتے کہا، میں ٹھیک ہوں اور مجھے تمہاری پرواہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے بھی مت آنا، کیونکہ جو تم نے کل میرے ساتھ کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ آفاق نے سنجیدگی سے کہا تو آلیان اس کے ہاتھ سے فروٹس کے شاپر لیتا آگے آگے چلنے لگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سردار کو چھوڑ دوں تو تمہیں اس کے لیے خود اس سے بات کرنی پڑے گی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ آفاق نے اپنا دامن بچانا چاہتا، اور اگر تم سردار کو مجھ سے دور کر دو گے تو میں اس کے لیے تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جو بھی تھا وہ سردار کے ساتھ تذلیل بری زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کتنے پیسے دے سکتی ہو تم مجھے؟ آلیان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، کیا واقعی مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو، مگر کیوں؟ تم تو سردار کے دوست ہو، پھر میری مدد کیوں کرو گے؟ آفاق نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ اور تم ایک ساتھ رہو، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میں کسی بھی لڑکی کو سردار کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتا، اور یہاں تو وہ تمہارے لیے حساس ہو رہا ہے، جو نہایت ناقابل قبول ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ سردار کے لیے نہایت فکر مند ہے، مگر ایسی فکر کہ لڑکیوں کا دور کر دینا، بھلا یہ کیسا پیار ہوا؟ کہیں یہ وہ تو نہیں؟ اس سے آگے آفاق سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کے گھر کے آگے پہنچ کر آلیان نے اسے فروٹس کے شاپر پکڑائے۔ یہ تو میرے گھر کا رستہ بھی جانتا ہے، آفاق نے دل میں سوچا۔ جب تمہارا ذہن بنے تو مجھے بتانا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔
صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے باہر نکلی تو تھوڑی دور الیان اپنی گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے عفاف کو یونی چھوڑنے کی آفر کی۔ نہیں شکریہ، میں خود جا سکتی ہوں۔ جیسے ہی وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہوئی وہ بھی اس کے پیچھے وہیں چلا آیا۔ کہاں تھی تم؟ عفاف، پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ حریم نے یونی کے باہر عفاف کو جا گھیرا تھا۔ سانس لو حریم، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے حریم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ واہ یار، اتنا چارمنگ لڑکا ہماری یونیورسٹی میں کیا کر رہا ہے؟ ایک لڑکی کی آواز پر حریم اس طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو اس دن والے الیان شاہ ہو جس نے عفاف سے بدتمیزی کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حریم نے عفاف کے پیچھے الیان کو آتے دیکھا تو کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اس پر مت برسو، یہ اس دن میرے ساتھ تھی اور اس کے فون کی چارجنگ ڈیڈ تھی، اس لیے تمہیں کال نہیں کر پائی۔ الیان نے عفاف کی سائیڈ لی۔ کیا یہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ عفاف اور سردار الگ ہو جائیں، تو پھر یہ خود عفاف کے ساتھ کیوں ہے؟ حریم نے دل میں سوچا۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ سردار اور عفاف ریلیشن شپ میں ہیں، اس لیے میں تھوڑا پاگل ہو گیا تھا کیونکہ میں عفاف سے پیار کرتا ہوں تو مجھے برا لگا تھا۔ الیان نے سر کھجاتے کہا تو ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ کیا کہا تم نے؟ حریم نے چیخ کر کہا۔ مذاق کر رہا ہے وہ حریم، عفاف نے الیان کو گوریوں سے نوازتے کہا۔ اب تم جاؤ الیان، میرا پیچھا مت کرنا۔ عفاف نے دانت پیستے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے کل رات کا کچھ نہیں کھایا، کیا تم جلدی میں؟ یا تو تم سردار کا انتظار کر رہی ہو؟ الیان نے معصومیت کی حدیں پھلانگتے کہا۔ آؤ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، عفاف نے دانت کچکچاتے کہا۔ حریم، کیا تب تک تم میری بکس لے آؤ گی؟ کیوں نہیں، تم اس ہینڈسم لڑکے کو بھوکا مت رکھنا یار، اس نے وہاں سے بھاگتے کہا تو وہ اسے گور کر رہ گئی۔ ناشتے سے واپسی پر عفاف سوچ رہی تھی کہ الیان باقی امیروں جیسا نہیں، ڈھابے کا کھانا بھی کتنے مزے سے کھا رہا تھا۔ میں تمہیں غلط سمجھا تھا، پہلے اس لیے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، بدتمیزی کی۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ الیان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں لگے کہ سردار تمہیں تنگ کر رہا ہے تو میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے خلوص سے کہا تو وہ اسے دیکھتے سوچنے لگی، جب سردار اسے ٹارچر کرتا تھا تو کون تھا اس کے پاس جس سے وہ مدد مانگتی؟ رونے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اب الیان اسے مدد کا کہہ رہا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ تم میری مدد نہیں کر سکتے، ویسے میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن اب میرے پیچھے مت آنا۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، اس نے عفاف کی پشت کو دیکھتے سوچا۔ جیسے ہی وہ یونی واپس آئی کسی نے اسے پکارا۔ عفاف، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شعلہ نہایت چست پینٹ شرٹ میں وہاں کھڑی تھی جو اس کے جسم کو بالکل نمایاں کر رہی تھی۔ او شٹ، یہ بھی یہاں پڑتی ہے؟ کیا دنیا اتنی چھوٹی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ کیا ہوا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ کیا سردار سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ آج کل صرف مجھے ہی اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں اسے تمہارے لیے کنونس کروں گی۔ کتنی بری بات ہے نا، وہ تمہیں اگنور کر رہا ہے۔ چھی چھی چھی، اس نے اپنی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے طنز کیا۔ کوئی بات نہیں، تم اس کی خدمت کر رہی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے کو پلٹی، مگر دل میں یہ بات سن کر کہیں اندر بہت درد ہوا تھا کہ اس کا شوہر غیر لڑکی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا ہے۔ یہ لڑکی ہے کیا چیز جو سردار کے اتنے قریب ہے، ورنہ مجھے تو وہاں کے ملازمین کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔
اس کو یوں بیزار انداز میں وہاں سے جاتا دیکھ کر شیلا نے کڑک کر سوچا، آج وہ سردار کے آفس آئی تھی اور سیدھا فائنانس ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اب ذیشان اور آفاق آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حریم نے اسے بتایا تھا کہ ڈین کافی دفعہ ذیشان سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، مگر ذیشان نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کے بجائے آفاق سے ملنا چاہتا تھا۔ تبھی آج آفاق ڈین کے کہنے پر یہاں موجود تھی۔ تو مسٹر ذیشان شاہ، آج میں یہاں آپ سے ڈرافٹ پلان ڈسکس کرنے آئی ہوں۔ آفاق نے اس کے آگے پیپرز رکھتے کہا، تم مجھے مسٹر کی جگہ بائی بھی کہہ سکتی ہو بہنا۔ ذیشان نے پیار سے کہا تو وہ چونک گئی۔ ذیشان بھائی، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ آپ بتاؤ، کیا تم میری سیکرٹری بننا چاہو گی؟ میں تمہیں 2 لاکھ سیلری آفر کر رہا ہوں اور یہ پارٹ ٹائم جاب بھی ہوگی۔ اس نے اطمینان سے کہا، 2 لاکھ؟ آفاق کے منہ سے حیرت سے بس یہی نکلا۔ مگر میں ہی کیوں؟ اس نے حیرت پر قابو پاتے کہا، کیونکہ تم ایماندار ہو اور باقی لڑکیوں کی طرح ڈیمانڈنگ نہیں۔ اتنی تفصیلات کافی ہوں گی میرے خیال سے۔ چلو چل کر چائے پیتے ہیں۔ اس نے آفاق کے سر پیار سے تھپکتے کہا تو وہ دونوں روم سے چائے پینے کے لیے باہر نکلے، جہاں ماریا سردار کے بازو میں بازو ڈالے آ رہی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو ذیشان؟ وہ بھی آفس آرز میں؟ ماریا نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ چائے پینے جا رہا ہوں، اور تم لوگ؟ اوہ، مجھے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سردار آ گیا اور پورا دن مجھے اپنے ساتھ ہی گھمانے لگا۔ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا اس نے مجھے۔ اب ہمیں اجازت دو، ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے۔ چلیں بیبی؟ ماریا نے سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتے کہا، جبکہ سردار کی نظریں اتنی دیر آفاق کا ہی طواف کرتی رہیں۔ کیا یہ لڑکی ذرا بھی جیلس نہیں ہوئی سردار کو ماریا کے ساتھ دیکھ کر؟ بلکہ یہ تو خوش لگ رہی ہے۔ شاید یہ سردار کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس نے آفاق کو دیکھتے ہوئے سوچا، جبکہ دوسری طرف آفاق یہ سوچ کے خوش تھی کہ سردار کو اب اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا دل دوسری لڑکیوں کی طرف لگ چکا تھا۔ کم سے کم وہ اس کے بہانے ذہنی اور جسمانی اذیت سے تو بچ گئی تھی نا۔ میں نے سوچ لیا ہے ذیشان بھائی کہ میں آپ کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کروں گی، اس نے ذیشان سے جاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگی، اس کا فون رنگ ہوا۔ ابھی کے ابھی آفس آؤ، سردار کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ کیا آپ ماریا کے ساتھ باہر نہیں گئے؟ اس نے پریشانی سے کہا، میں واپس آ گیا ہوں۔ اگر اگلے 2 منٹ میں تم یہاں نہیں پہنچی تو میں تمہاری یوں ہی پہنچ جاؤں گا، سردار نے کہتے کال کاٹی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ ادھر آؤ، سردار نے گلاس والز کے پاس کھڑے ہوتے کہا، جہاں سے سمندر صاف دکھ رہا تھا۔ وہ جب اس کے پاس آئی تو سردار نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا باندھا۔ کیا تم وہاں جانا چاہو گی؟ کتنا خوبصورت آئی لینڈ ہے، کاش میں وہاں جا سکتی۔ آفاق نے دل میں سوچا، ہاں میں وہاں جانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں ضرور چلیں گے، جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر پائے گا۔ اس نے آفاق کے گال کو پیار سے چھو کر کہا، سر، آپ واپس کیوں آ گئے؟ اس نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ سردار نے ایک ہاتھ گلاس وال پر رکھے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے سر، آپ کو یاد ہے نا اس دن بہرام شاہ نے ڈیل کینسل کر دی تھی۔ آفاق نے بات بدلتے ہوئے کہا تو سردار کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، آفاق نے اس کی منت کی۔ میں کام سے ہو کر آیا ہوں اور بہت تھک گیا ہوں، میرے کندھے دبا دو۔ سردار نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سر، وہ بہرام شاہ، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔
اس لڑکی کے دل کا حال بہت جلد اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے۔ تم جو بھی سوچ رہی ہو وہ چھوڑو، بس اتنا یاد رکھو کہ جب تک تم میری بات مانتی رہو گی تو میں تمہیں بری طرح ٹریٹ نہیں کروں گا۔ سردار نے اسے اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر مت کریں سر، میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹالوں گی، تو پھر مجھے خوش کرو، اس نے بے باک لہجے میں کہا۔ اتنا کہتے ہی وہ اس پر جھک گیا اور اپنی من مانی کرنے لگا۔ عفاف نے اسے لاکھ روکنا چاہا پر وہ نہ رکا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے عفاف کی کافی بری حالت کر دی تھی۔ سر، اب کیا میں جاؤں؟ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا جو کہ بند تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی دروازہ ایک دم اچانک کھلا تھا اور سمرین اور ماریا اندر آئی تھی۔ دروازہ کھل کر عفاف کے ماتھے پر جا لگا تھا اور اسے بری طرح چوٹ آئی تھی۔ اسے چوٹ لگتے دیکھ کر سردار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس پہنچا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور اس کا چہرہ پکڑ کر دیکھا۔ ہلو مت، سردار نے اسے ہلتے دیکھ کر کہا۔ آؤچ، درد ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ سردار ایک لڑکی پر ترس کھا رہا ہے۔ سمرین نے دل میں سوچا، باس یہ لڑکی کون ہے؟ ایسی لڑکیاں فلرٹنگ کے لیے تو ٹھیک رہتی ہیں مگر انہیں آفس لانا ٹھیک نہیں۔ ماریا کب سے آپ کا باہر انتظار کر رہی تھی، آپ نے اسے اندر بھی نہیں آنے دیا۔ سمرین نے غصے سے کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، کیا چاہیے تمہیں؟ آف کورس میں یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ ماریا سے شادی کر لیں، آخر وہ 25 کی ہی ہو گئی ہے۔ سمرین نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آخر کب کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ سردار نے انجان لہجے میں کہا، وہ اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے ساتھ اتنا سرد رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سمرین غصے سے چلائی، سمرین زیادہ مت بولو، ابھی تو میرے کیریئر کا سٹارٹ ہے، آخر میں اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ماریا نے اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے کہا، اگر تم شادی کرنا بھی چاہتی ہو تو مجھے شک ہے، کیا تمہیں میرے جیسا ہی لڑکا چاہیے؟ سردار نے سرد لہجے میں کہا۔ ماریا پھر تم ڈر کیوں رہی ہو؟ بس آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ اپنے باپ سے ڈر رہے ہیں؟ سمرین نے پوچھا۔ شٹ، آپ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں گارڈ کو کہہ کے تمہیں دھکے مار کر نکلوا دوں گا۔ سردار نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ او نو، یہ تو بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ عفاف نے دل میں سوچا، کیا تم میری بیوی بننا چاہتی ہو؟ کیا تم جانتی ہو میری بیوی بننے کے لیے تمہیں کیا بننا پڑے گا؟ سردار نے ماریا کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چلو لڑکی انہیں دکھائیں، سردار نے عفاف کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں دکھانا، چھوڑو مجھے، یہاں سے جانے دو۔ عفاف نے چیختے ہوئے اس کے کندھے پر مکے برسانے شروع کیے مگر سردار کو کوئی اثر نہ ہوا۔ عفاف کو اٹھاتے آفس سے ملحقہ کمرے میں لے کے آیا اور بیڈ پر جا کر پٹخا۔ یہ مسئلہ تو ان دونوں کے درمیان ہے، بھلا اس کا مجھ سے کیا لینا دینا؟ میں نے تو کچھ غلط بھی نہیں کیا، تو پھر میں کیوں یہ سب برداشت کروں؟ عفاف نے اپنے دل میں کہا۔ سردار نے جب اس کے کپڑے پھاڑ دیے تو وہ چیخ اٹھی تھی کیونکہ سردار درندہ بن اٹھا تھا۔ آہ، ذلیل انسان، دور ہٹو مجھ سے، پلیز نہیں، ایسا مت کرو، آہ آہ۔ عفاف نے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ خدارا رحم کرو مجھ پر، بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ ہچکیوں کے درمیان بولتی وہ اس ظالم کے رحم و کرم پر تھی جو شاید رحم لفظ تک سے واقف نہ تھا۔ مجھے چھوڑو پلیز، اس کا رونا اور دل خراش چیخیں باہر کھڑی ماریا اور سمرین کا دل چیر رہی تھی۔ سردار تمہیں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بے جان ٹانگوں سے فرش پر بیٹھتے کہا۔ کتنا شفاق تھا وہ۔ کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، جیسے گہرا سکوت چھا گیا ہو یا شاید کوئی انہونی ہونے کو ہو۔ عفاف بے ہوش ہو چکی تھی جبکہ سردار اپنے کپڑے پہننا باہر آیا اور ماریا کو فرش پر بیٹھے دیکھ کر اس طرف آیا۔ فرش ٹھنڈا ہے، تم نیچے کیوں بیٹھی ہو، اٹھ جاؤ، سردار نے اسے نرمی سے کہا۔ میں نے سردار کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، اس نے دل میں سوچا۔ کیا وہ لڑکی ٹھیک ہے؟ ماریا نے فکر مندی سے کہا۔ تم اسے چھوڑو ماریا اور سردار کے ساتھ جاؤ، ان جیسی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ سمرین نے بے رحمی سے کہا۔ سردار ہمیں بھوک لگی ہے، کیا تم ہمارے ساتھ ڈنر کرو گے؟
سمرین نے پوچھا۔ ہاں، جب اسے ہوش آیا تو شام کے 7 بج گئے تھے۔ وہ تقریباً 4 گھنٹوں سے بے ہوش تھی۔ وہ شکستہ قدموں وہاں سے نکل آئی اور اب فٹ پاتھ پر چلتی سوچ رہی تھی، آخر یہ 200 راتیں کب ختم ہوں گی؟ مجھ میں اس سوداگر، اس جیسے سنگ دل اور شفاق شخص کو برداشت کرنے کی ذرا بھی سکت نہیں، اور نہ ہی میں اب ایک لمحہ بھی اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے خود سے کہا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی کہ آلیان نے اس کے پاس گاڑی روکتے ہارن دیا تو وہ چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں تنگ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آلیان نے اس کی گردن پر نشان دیکھتے پریشانی سے پوچھا اور باہر آیا۔ کیا یہ سردار نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے غصے سے کہا۔ نہیں، مجھے اپنے ہاسٹل واپس جانا ہے، میں چلتی ہوں۔ اس کو یہ سب بتانا ٹھیک نہیں، آفاف نے دل میں سوچا۔ آفاف نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور ناک کی سیٹ میں چلنے لگی۔ سردار نے میرا کردار، میری شخصیت مکمل طور پر مسخ کر کے رکھ دی ہے، یہاں تک کہ جو شخص کل تک میری جان لینے کے در پہ تھا وہ بھی آج مجھے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے خون کے آنسو روتے ہوئے سوچا۔ تم بہت اداس لگ رہی ہو، چلو میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر چلتا ہوں، وہاں تم اچھا محسوس کرو گی، اس نے نرمی سے کہا۔ تو آفاف اس کے خلوص کو رد نہیں کر پائی تھی۔ اسے اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا جہاں انہوں نے سیخ کباب کھائے تھے۔ مرچی سے آلیان کے گال اور ناک لال ہو گئی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب تم سے کھایا نہیں جا رہا تو کیوں کھا رہے ہو تم؟ آفاف نے ناسمجھی سے پوچھا، جس پر وہ ہنس دیا تھا جیسے کہ وہ شکلیں بنا رہا تھا۔ آفاف کو اسے دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ سردار کو بھول گئی تھی۔ تم مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو لڑکی؟ کیا اب تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ میں سردار سے زیادہ ہینڈسم ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو آفاف کی ہنسی اڑن چھو ہوئی۔ سردار کے اتنے کراہیت امیز رویے کے بعد آلیان کی ہمدردی اس کے دل پر مرہم کی طرح لگی ہوئی۔ وہ نہایت اچھا دوست ثابت ہوا تھا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اسے بری طرح کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ تو آفاف اسے لیے ہاسٹل سے باہر نکلی۔ وہ ہاسپٹل اور اپنے گھر دونوں جگہ جانے پر ہی رضامند نہ تھا۔ آخر کار ڈرائیور نے انہیں آلیان کے عالیشان اپارٹمنٹ میں پہنچا دیا۔ اس نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر اسے لٹایا جو تھوڑی ہی دیر میں بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو میڈیسن لینے بھیجا اور اس کے بھائی بہرام شاہ کو کال ملا کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ فی الحال تم اس کے ساتھ رہو جب تک ہم نہیں آ جاتے۔ ویسے میں نہیں جانتا تھا کہ آلیان کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ جانے پر رضامند ہو سکتا ہے۔ بہرام شاہ نے ناسمجھی سے کہا، آپ ہمارے رشتے کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز یہاں آ جائیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہتے کال کاٹی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ اگر سردار کو ماریا کی اتنی ہی فکر ہے تو اسے دکھ پہنچانے کے لیے وہ مجھ سے کیوں کھیل رہا ہے؟ آخر کیوں؟ اس نے مٹھیاں بھینجتے سوچا۔ وہ آلیان کے لیے پانی لینے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آفاف نے اس کے پاس بھاگ کر آتے ہوئے کہا، لیکن اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا تھا۔ آفاف بغیر تاخیر کیے اسے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ آلیان کے پیرنٹس بھی وہاں آ چکے تھے۔ کیسے ہے میرا بیٹا؟ بہرام شاہ نے اندر آتے کہا۔ اب ٹھیک ہے، بس فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، آفاف نے جواب دیا تھا۔ تو تم ہو وہ لڑکی جو آلیان کے ساتھ تھی کل؟ بہرام نے اس کی گردن پر نشان دیکھتے کہا تو آفاف نے فوراً دوپٹے سے کور کی تھی گردن۔ نہیں، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ بس میرا دوست ہے، اس کے پاس کوئی تھا نہیں اس لیے میں رک گئی۔ اب آپ آ گئے ہیں تو میں چلتی ہوں۔ آفاف نے وہاں سے دامن بچا کر نکلنا چاہا۔ تم یہیں رک جاؤ صبح تک پلیز، وہ اٹھے گا تو اسے اچھا لگے گا۔ بہرام شاہ نے پہلی دفعہ اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ ہاں بیٹا پلیز رک جاؤ، مجھے اور بہرام کو کہیں جانا ہے، اس طرح تمہاری آنٹی اکیلی رہ جائیں گی۔ آلیان کے بابا نے پیار سے کہا تو وہ رد نہ کر پائی۔ ٹھیک ہے،
اسی طرح وہ فجر تک جاگتی رہی اور نماز ادا کرنے کے لیے علیان کی والدہ کے اصرار پر کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ علیان بیزارگی سے بولا۔ تو اس کی آواز پر آفاف کی آنکھ کھلی۔ آفاف، تم ہی سمجھاؤ نہ اسے، یہ جانے کی ضد کر رہا ہے۔ علیان کی ماں نے آفاف کو کہا۔ آفاف، تم ابھی تک جہاں ہو؟ علیان نے خوشی سے کہا، ہاں بیٹا، آفاف کل رات کی یہیں ہے، میرے ساتھ میرے ہی اصرار کرنے پر تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سوئی تھی۔ علیان کی ماں نے علیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، علیان، تمہاری ماما صحیح کہہ رہی ہیں، تمہارا ابھی گھر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ آفاف نے علیان کی ماں کی اسرار بھری نظریں دیکھتے اسے قائل کرنا چاہا، ٹھیک ہے، مگر کیا تم بھی میرے ساتھ 2 دن یہاں رکو گی؟ علیان نے دلچسپی سے پوچھا۔ ٹھیک۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے منع کرتی، کسی نے ٹیبل پر زور سے گلاس پٹخا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سردار یلدرم اور ذیشان وہاں پیچھے کرسیوں پر پتہ نہیں کب سے موجود تھے۔ اور نو، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ آفاف نے سردار کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ علیان کی والدہ باہر چلی گئی تھی۔ بتاؤ نا آفاف، تم پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا سردار کو دیکھ کر تم مجھے بھول گئی ہو؟ علیان نے سردار کو چڑھاتے ہوئے آفاف سے کہا۔ تم بتاؤ سردار، کتنے پیسے دینے ہیں آفاف نے تمہارے؟ وہ میں دے دوں گا، مگر آفاف کا پیچھا چھوڑ دو۔ علیان نے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر سردار تمسخرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، کیا واقعی لٹل تھنگ تم بتانا پسند کرو گی کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا علیان کے؟ سردار نے شدت پسند لہجے میں کہا، جیسے جانتا ہو کہ آفاف اس سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ مگر آفاف نے سرے سے ہی اس کی بات کو اگنور کر دیا اور علیان کے پاس کھڑی رہی۔ کل کی ہتک آمیز لہجے کے بعد وہ سردار کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی کہ جہاں کہ اس کی بات مانتی۔ یہ تو سردار کی پسند ہے، پھر تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یلدرم نے کنفیوز ہوتے کہا۔ میرا بھی یہی سوال ہے، ذیشان نے بھی بیچ میں حصہ ڈالا، اور سردار کا چہرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ آفاف، شاید تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ سردار کے سرد لہجے میں کہنے پر وہاں موجود ہر شخص کے جسم میں سرد کبھی بڑی لہر دوڑ پڑی، کیونکہ جتنا سردار کا لہجہ شفاف تھا اس سے سبھی واقف تھے، کیونکہ جب بھی وہ ایسے بولتا آگے والے کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ میں تمہیں پانی ڈال کر دیتی ہوں علیان۔ اس نے ایک دفعہ پھر سردار کی بات کو نظر انداز کیا تھا، اور یہاں سردار سے برداشت نہ ہوا، وہ اٹھا اور دروازہ دڑم سے بند کرتے نکلتا چلا گیا تھا۔ واقعی لڑکی، تم میں کچھ تو بات ہے، ماننا پڑے گا، جس نے سردار کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ذیشان نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، بالکل، آج تک جو سردار کے ساتھ کوئی نہیں کر سکا وہ تم نے کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سردار نے برداشت بھی کر لیا، ورنہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس وقت زمین کے اوپر نہ ہوتا بلکہ کئی فٹ نیچے ہوتا۔ یلدرم نے ایک آئی برو اچکا کر آفاف کو قابل تحسین لہجے میں کہا، جبکہ آفاف یہ سوچ رہی تھی کہ اب سردار اس پر غصہ کس انداز میں نکالے گا۔ اس کے جاتے ہی آفاف کے فون پر اس کی کال آئی تھی، مگر اس نے پھر ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کال نہیں سنی تھی۔ دوسری طرف کافی دن گزر جانے کے بعد علیان اس کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھ چکا تھا، جس کا جواب اس نے کچھ یوں دیا تھا، علیان، میرے لیے ایک تجربہ کافی ہے، میں اب کسی سے بھی کوئی ایسا رشتہ نہیں بنانا چاہتی، نہ ابھی نہ کبھی، اور آئندہ ایسی بات مت کرنا، ورنہ مجھے لگے گا کہ میں نے اپنا دوست بھی کھو دیا۔ آفاف نے سنجیدگی سے کہا تھا، ٹھیک ہے آفاف، میں تمہارے جواب کی قدر کرتا ہوں، اب میں تم سے اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جب زندگی کے کسی موڑ پر ایسا لگے کہ تم تنہا ہو تو میرا ہاتھ تھام لینا، کیونکہ میں یہیں رہوں گا، ہمیشہ تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، جب تم کہو اس نہ چیز کو یاد کر لینا۔ لیکن ایک اور بات، بے شک تم مجھے ریجیکٹ کر چکی ہو، لیکن سردار کو میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا،
تم اس کے لیے منع نہیں کرو گی، وعدہ کرو۔ اس نے لاکھ منع کرنا چاہا مگر الیان نہیں مانا۔ وہ اسے ہاسٹل کے اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہاسٹل سے باہر نکلا، سردار گاڑی سے ٹیک لگائے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں سمجھوں کہ تمہارا دل اپنے بھائی جیسے دوست کی لڑکی پر آ گیا ہے؟ الیان سردار کی بات سنتا وہیں آ کر رک گیا۔ سردار، جلد یا بدیر وہ لڑکی تمہیں چھوڑ دے گی، اس کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ الیان نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اب مجھے اپنے فیصلے دوسروں کی مرضی سے کرنے ہوں گے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وہ بھی یہی چاہتی ہے اور زیادہ دیر میں اسے تمہارے ساتھ رہنے نہیں دوں گا۔ الیان کے ٹیڑھے انداز میں کہنے پر وہ مسکرایا، جیسے گیم جیت لینے کے بعد کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں کرو گے تم؟ اس نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے انکل عفاف سے چھٹکارا حاصل کریں، میں تمہیں اس سے چھٹکارا دلوانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ لڑکیاں تو تمہاری زندگی میں اور بھی آ جائیں گی مگر تم انکل سے اپنا رشتہ مت خراب کرو۔ عفاف کے لیے اسے میں سنبھال لوں گا۔ اس کی بات پر سردار کا گاڑی پر پڑا فون بلنک ہوا۔ جیسے ہی الیان نے فون کی سکرین دیکھی تو عفاف کی کال ملی ہوئی تھی۔ ٹائم ڈوریشن سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ عفاف ان کی سب باتیں سن چکی ہے۔ اس نے ایک نظر سردار کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا یہ سردار ہی کی چال تھی۔ 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، سردار نے عفاف سے کہا جو گم سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں کہہ کے اس نے کال کاٹ دی۔ اس دنیا میں تو سارے مفاد پرست ہیں، تو پھر میں نے الیان پر کیسے یقین کر لیا؟ وہ بھی تو سردار کا ہی دوست ہے نا۔ کتنی بڑی پاگل ہوں میں جو اس کے فریب میں آ گئی۔ حریم مجھے جانا ہوگا مگر کہاں؟ وہ بھی اس وقت؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے شوہر کے پاس۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ حریم جو صدمے میں گری کھڑی تھی فوراً بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئی جہاں سردار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا سردار عفاف کا شوہر ہے؟ اس نے حیرت انگیز لہجے میں خود سے سرگوشی کی۔ وہ بغیر الیان کی طرف دیکھے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عفاف نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یقیناً وہ اب مجھے برا سمجھ رہی ہوگی، الیان نے دکھ سے سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب کچھ نہیں بولو گے الیان؟ اسے الیان کو چڑھانا چاہا مگر وہ وہاں سے اس کی سنی بغیر جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سردار بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ہوا؟ اس کے جانے کا غم لگ گیا؟ کہیں تم اس کو دل تو نہیں دے بیٹھی تھی؟ اس کی بات کے جواب میں بھی وہ کچھ نہ بولی۔ جب وہ گھر پہنچے تو ماریا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی وہیں آ گئے۔ عفاف نے جب دیکھا کہ ماریا اس کی جگہ پر بیٹھی ہے تو وہ اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر سردار کی تیوری چڑھی تھی۔ یہ لڑکی خود کی جگہ پر نہیں جانتی، کیا کتنے آرام سے اپنی جگہ اس کو دے دی۔ سردار نے غصے سے دل میں سوچا، اس کو تو ابھی بتاتا ہوں میں۔ سردار یہ کھاؤ نا، تمہارا فیورٹ ہے یہ۔ ماریا نے سردار کی پلیٹ میں فرائیڈ چکن ڈالا۔ او نو، سردار تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے بھی کھانا سرو نہیں کرواتے۔ عفاف نے سردار کے سرد تاثرات دیکھتے دل میں کہا، کیا اب مجھے تمہیں بتانا پڑے گا لڑکی کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں آؤ اور مجھے کھانا سرو کرو، اور تم یہ پلیٹ لے جاؤ۔ اس نے پہلی بات عفاف سے کرتے بعد میں ملازمہ سے وہ پلیٹ اس کے آگے سے اٹھانے کو کہا جس میں ماریا نے اس کے لیے کھانا ڈالا تھا۔ ماریا کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا۔ عفاف نے سردار کو کھانا ڈال کر دیا اور پھر اس کے کھانا ختم کرنے تک وہیں رکی رہی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی سردار نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا، جو بعد میں کسی ضد کے اس کے پاس آرام سے آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا الیان کی بے وفائی نے تمہیں اتنا دلی دکھ پہنچایا ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئی ہو؟ سردار نے طنزیہ کہا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ شاید اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ وفادار رہو گی تو آپ بھی مجھ سے صحیح سے بات کریں گے۔ اب جب میں آپ کی ذمہ داری بغیر کسی مشکل کے نبھا رہی ہوں تو پلیز آپ بھی میرے ساتھ آرام سے پیش آئیے گا۔
مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔